الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کچھ اپنے سنے، کچھ آج سماعت فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شافعی مذہب کے امام ہیں، 4 اماموں میں سے۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام مالک جو ہیں یہ مالکی مذہب کے امام، بہت بڑے مجتہد ہیں۔ یہ لوگ عالم سے بڑھ کر ہیں، مجتہد کہا جاتا ہے، امام ہیں، ائمہ ہیں۔ اور ان کے عشق رسول آپ سنیں کتنا پیارا ان کا واقعہ ہے۔ امام مالک نے مجھ کو چند گھوڑے عنایت فرمائے، امام شافعی کو۔ میں نے عرض کیا، ایک گھوڑا آپ اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب امام مالک جو ہیں انہوں نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ فرما لیا، یعنی یہ کہ اب میری آخری جو وقت ہے یہ میں مدینہ منورہ میں ہی گزاروں گا۔ تو سارے گھوڑے جو تھے وہ آپ نے امام شافعی کو دے دیے۔ تو انہوں نے کہا ایک اپنے لیے رکھ لیجیے، اپنی سواری کے لیے۔ تو اب امام مالک کیا فرماتے ہیں وہ سماعت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑی شرم آتی ہے کہ جس شہر کی زمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس شہر کی زمین کو میں اپنی سواری کے جانوروں کے کھروں سے روندواؤں۔ چنانچہ حضرت امام مالک زندگی بھر مدینہ ہی میں رہے، مگر کبھی کسی سواری پر مدینہ منورہ میں سوار نہیں ہوئے۔ اب یہ دیکھیے ان کا عشق، ان کا تعظیم کا انداز دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں آرام فرمائے، آپ کا روضہ اطہر مدینہ منورہ میں ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں گھوڑوں پر چل کر اپنے سواری کے کھروں سے اس زمین کو روندوں۔ آپ پیدل ہی چلتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں نا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کام ابو بکر نے نہیں کیا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، حضرت علی نے نہیں کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، کسی صحابی نے ایسا کام نہیں کیا، تو پھر یہ کام جو کرتے ہیں یہ بدعت ہے۔ دیکھتے ہیں عجیب عجیب سے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آتے ہوں گے۔ تب میں وہی سوال آپ یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی بھی مدینہ منورہ میں گھوڑوں پر، اونٹوں پر سواری کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی بھی، حضرت عمر فاروق بھی، حضرت ابوبکر صدیق بھی، تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گھوڑوں پر، اونٹوں پر سواری کرتے رہے۔ اب صحابہ کرام سے اوپر آئے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اونٹوں پر، گھوڑوں پر سوار ہوتے رہے، خچر پر سواری کرتے رہے، سوار ہو کر مدینہ منورہ میں چلتے رہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ گھوڑوں پر سواری کرنا، اونٹوں پر سواری کرنا، یہ اور وہ سوار ہو کر مدینہ منورہ میں چلنا سوار ہوتے ہوئے، یہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور تمام صحابہ کرام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ تو اب امام مالک نے تمام زندگی سواری نہیں کی، تو اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ امام مالک نے بدعت کی، نئی چیز ایجاد کر دی؟ گھوڑوں پر سوار ہونا، سواری کرنا، یہ حضور کی سنت۔ اور امام مالک زندگی پر پیدل چلتے رہے، سارے گھوڑے آپ نے دے دیے،
مدینہ منورہ میں کبھی سواری نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ تب بتائیے کیا امام مالک کا یہ کہنا، یہ طریقہ، یہ عمل بدعت ہے؟ بالکل نہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ تعظیم کے لیے آپ نے یہ کیا، تو جس طریقے سے، جبکہ ثابت ہے کہ صحابہ نے گھوڑوں پر سواری کی، حضور نے خود سواری کی، پر امام مالک سوار نہیں ہو رہے، تو آپ نے یہ طریقہ نکالا، نئی چیز نکالی۔ یہ آپ نے بتایا کہ تعظیم کے لیے، حضور کی تعظیم کے لیے یہ عمل کرنا بالکل جائز ہے اور حق ہے۔ تو جس طریقے سے آپ کا مدینہ منورہ میں سواری نہیں کرنا، ہمیشہ پیدل چلنا جائز ہے، بدعت نہیں ہے، اسی طریقے سے آج بھی میلاد مصطفیٰ کرنا، حضور کے نام کی نیازیں کرنا، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سلام پڑھنا، حضور کی تعظیم کے اعمال کرنا، حضور کی آمد پر سجاوٹیں کرنا، یہ سب کچھ بالکل جائز ہے، کوئی بھی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں، جو شریعت کے خلاف ہے ہم اس کی ہمیشہ سے بالکل اس سے منع کرتے رہیں گے اور روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ جس طریقے سے بیجا فضولیات ہو رہی ہیں ہم اس کو بالکل جائز نہیں کہتے، لیکن جو جائز کام ہے اس کو ہم بالکل سینہ ٹھوک کر جائز کہتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف سے یہی سیکھا ہے، امام مالک نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہمارے تمام بزرگان دین نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو لیکن اس کے باوجود اگر وہ تعظیم کا پہلو نکلتا ہے، کوئی کرتا ہے اگر اس کام کو اس طریقے سے کرتا ہے، یعنی جو دکھائی تو دے کہ یہ اس طریقے سے صحابہ نے نہیں کیا، لیکن اگر اس کام میں کوئی پہلو جو ہے شریعت کے خلاف نہیں نکلتا تو وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آئیے اسی طریقے کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت احمد بن فضلویہ، جن کا لقب زاہد ہے، یہ بہت بڑے مجاہد تھے اور تیر اندازی میں بہت ہی کمال رکھتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب سے مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کمان بھی اٹھائی ہے، یعنی حضور نے تیر چلائے ہیں، کمان بھی اٹھائی ہے، جب سے مجھے پتہ چلا اس وقت سے میں کمان کا اتنا ادب و احترام کرتا ہوں کہ بلا وضو میں نے کسی کمان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر! کہیں مجھے دکھا دیجئے حدیث پاک کہ حضور نے فرمایا ہو کہ کمان کو، بو جسے کہتے ہیں، بغیر وضو کے ہاتھ مت لگانا، کہیں دکھا دیجئے۔ بس صرف اتنا سنا کہ حضور تیر کمان چلایا حضور نے، بس حضور کی تعظیم کی غرض سے آپ نے کبھی اپنی کمان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگائی۔ کیا کون سی یہ کہاں کی باتیں لے کر آ گئے کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ تم نئی چیزیں لاتے ہو؟ یہ نئی چیزیں دیکھو، یہ ہے نئی چیزیں، بولو ان کو بدعت، سب کو بدعتی بنا دو۔ اگر یہ سب جائز ہے تو ہمارا میلاد بھی جائز ہے، ہمارا نیاز کرنا بھی جائز ہے، ہمارا فاتحہ کرنا بھی جائز ہے، ہمارا صلاۃ و سلام پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر وہ جائز ہے تو یہ سب بھی جائز ہے۔ بغیر وضو کے آپ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، صاف صاف آیت موجود ہے، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو گویا کہ انہوں نے جو قرآن کا جو ادب کرنا ہے وہ ادب وہ کمان کا کر رہے ہیں، تو ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ اب کوئی چیز غلط نہیں ہے، سب کچھ جائز ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو صحیح چیز کو صحیح ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جتنے کام تعظیم کے نکلتے رہیں گے وہ ساری چیزیں صحیح ہیں اور صحیح ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اور ہم کرتے رہیں گے۔ ہاں، جو شریعت کے خلاف ہوگا اس سے بے شک منع کیا جائے گا، اس سے بے شک روکا جائے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرت امام مالک کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا کہ مدینہ کی مٹی خراب ہے، یہ سن کر آپ نے فوراً یہ فتویٰ دیا کہ اس گستاخ کو 30 درے لگائے جائیں، 30 کوڑے مارے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے، اور فرمایا کہ اس شخص کو قتل کر دینے کی ضرورت ہے جو یہ کہے کہ مدینہ کی مٹی اچھی نہیں ہے۔ بولیے، یہ ہے تعظیم، یہ ہے ادب۔ آج کوئی کچھ بھی بولے،
بھائی سب کو مل کر رہنا ہے، آپس میں لڑائی مت کرو. تمہاری سنیں کہ ہم امام مالک کی سنیں، تمہاری سنیں کہ ہم صحابہ کو دیکھیں. ہم تو بے شک سنت والے ہیں، جماعت والے ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، تو ہم تو وہیں سے سیکھے ہوئے ہیں، وہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک صحابی حضرت سہل بن سعد، انہوں نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیالے میں پانی پلایا جب حضور ان کے یہاں مہمان تھے. وہ پیالہ حضرت سہل نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا، اور جب کوئی آتا ہے مہمان وغیرہ تو آپ اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو اس میں سے پانی پلاتے. سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پیالہ آپ سے لے لیا. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک. اب دیکھیے یہ کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ حضور نے ایسا فرمایا ہو کہ کرو، پر صحابہ یہ کرتے ہیں. یہ تعظیم کا عقیدہ ہے صحابہ کا. اور آگے چلتے ہیں. ایک وفد بنو حنیفہ کا یعنی ڈیلیگیٹ حضور کی بارگاہ میں آیا، مسلمان ہوئے. اس وقت وفد میں حضرت سیار بن طلق یمامی رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ہمیں اپنے پیرہن شریف، جو پیرن بولتے ہیں، پیرن نہیں ہے وہ پیرہن، آپ اپنے پیرہن شریف کا ایک ٹکڑا عنایت فرما دیجئے، ہم اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھیں گے، اس سے اپنا دل بہلائے کریں گے. حضور نے ان کی درخواست منظور کر لی اور ان کو اپنے پیرہن شریف کا ایک ٹکڑا دے دیا. ان کے پوتے محمد بن جابر کا بیان ہے کہ میرے والد کہتے تھے کہ وہ مقدس ٹکڑا برسہ برس تک ہمارے پاس تھا اور ہم اس کو دھو کر بغرض شفا بیماروں کو پلایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ایک اور صحابیہ ہیں حضرت کبشہ انصاریہ رضی اللہ عنہا. ان کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کی مشک کے منہ سے آپ نے منہ لگا کر پانی پی لیا. وہ صحابیہ کہتی ہم نے اس مشک کے اس جہاں پر حضور نے منہ لگایا تھا اسے ہی کاٹ کر اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھ لیا. یہ ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اقدس کی تلوار جو ذوالفقار آپ نے سنی ہے، کئی جگہ نام سنا ہوگا، حضرت زین العابدین کے پاس تھی. جنگ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب وہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت مصور بن مخرمہ صحابی نے کہا کہ آپ یہ تلوار مجھے دے دیجئے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بنو امیہ کے لوگ آپ سے تلوار چھین نہ لیں، حضور کا تبرک آپ سے چھین لیں گے وہ لوگ. تو آپ نے کہا جب تک کہ میری جان میں جان ہے میں اس تلوار کو کسی کو اپنے سے الگ کرنے نہیں دوں گا، کوئی مجھ سے تلوار چھین نہیں سکے گا. سبحان اللہ. تو یہ باب یہاں پر اس کتاب میں ختم ہوا ہے تعظیم رسول کا. اس کے بعد انشاءاللہ کچھ اور جو باتیں ہیں وہ سماعت فرما لیں کہ مدح رسول یعنی حضور کی ہمیشہ تعریف کرتے رہنا، حضور کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا. اور اس کے بارے میں تو نعت شریف جو ہے یہ بہترین ذریعہ ہے، سنتے رہنا چاہیے، اکثر اچھی نعتیں سنتے رہنا چاہیے. اعلیٰ حضرت کا کلام، حضور حسن رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے جو بھائی ہیں ان کا کلام، مفتی اعظم کا کلام، اور بھی بہت سے شعراء ہیں ہمارے اہل سنت کے، ان کے کلاموں کو، نعتوں کو سنتے رہنا چاہیے. اس سے واقعی بہت حد تک آپ کے عشق محمدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت اضافہ ہوگا. یہ بالکل حق بات ہے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے. اگر آپ سکون سے سنیں گے اچھا کلام تو انشاءاللہ دل پر ایسی رقت طاری ہوگی کہ انشاءاللہ اس کا لطف ہی الگ آئے گا. اور درود پاک پڑھنا، اس کے بارے میں تو کوئی کیا کہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. جب درود پاک اللہ پڑھ رہا ہے، اس کے فرشتے پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں حکم دیا جا رہا ہے درود و سلام پڑھنے کا، تو اس میں جتنا پڑھیں کم ہے. حضور نے خود فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اس پر اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے. اس کے فوائد پر تو کتابیں ہیں پوری، یہاں پر ممکن ہی نہیں کہ میں اس کی باتیں یہاں پر بیان کر سکوں، یا یہ بھی ممکن نہیں کہ علامہ اس کتاب میں اس کو
جمع کر سکیں. درود پاک کے لیے تو پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کی فضیلت پر. اور یہاں پر جو 8واں حق جو ہے حضور کی قبر انور کی زیارت، تو یہ تو خود قرآن پاک میں ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ لوگ جس وقت کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے اور خدا سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش کی دعا فرماتے تو یہ لوگ خدا کو بہت مہربان، زیادہ بخشنے والا مہربان پاتے. تو یہ دیکھیے بخشش کے لیے حضور کی بارگاہ میں آنے کا حکم قرآن پاک نے دیا ہے. تو یہ صرف حضور کی ظاہری حیات کے لیے نہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے. تمام ائمہ کا، تمام اسلاف کا یہی اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت آج بھی اس کے حکم موجود ہے، آج بھی بالکل جائز ہے. آج بھی حضور کی بارگاہ میں حضور کے قبر انور کے پاس پہنچ کر اپنی شفاعت کے لیے دعا کرانا یہ بالکل جائز ہے. سرکار کی قبر اطہر کی زیارت کرنا یہ بالکل ہی جائز ہے، بلکہ ضروری ہے. خود حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک جگہ فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. اللہ اکبر. پھر فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے گویا میری حیات میں میری زیارت کی. اور جو حرمین شریفین میں سے ایک میں مر گیا وہ قیامت کے دن امن والوں کی جماعت میں اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. تو حضور کی قبر اطہر کی زیارت کرنا یہ بالکل ضروری ہے، اور نہیں کرنا حج میں جا کر بھی واپس لوٹ آنا تو وہ تو بدبخت ہوں گے جو یہ سب کام کرتے ہوں گے، جو روکتے ہوں گے حضور کی زیارت سے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو اپنے پیارے محبوب کی قبر انور کی زیارت کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد جو کچھ ہی باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالی اس کوشش کو، میرے کہنے آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.